ایک اور حدیث سنیے، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں 4 فضائل روزے کے بیان ہوئے ہیں۔ روزے کے 4 فضائل بیان ہوئے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ عز وجل، اللہ رب العزت فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے، فرمایا کہ یدع شہوتہ و اکلہ و شربہ من اجلی، اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے اس بندے نے میری وجہ سے شہوت کو چھوڑا، کھانے کو چھوڑا، پینے کو چھوڑا، لہذا اس کا بدلہ بھی میں دوں گا، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ نیکیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کوئی من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا کم از کم درجہ حساب کتاب کتنا ہے؟ کم از کم 1 نیکی کا بدلہ 10 ہے۔ اور ایک حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نیکی کرتا ہے، نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے، اور نیکیوں کے بدلے کو اللہ بڑھاتا رہتا ہے الی 700 ضعف۔ اللہ رب العزت اس کو 700 گنا تک اس کی نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ ساری نیکیاں جتنی بھی ہیں ان نیکیوں کی کیلکولیشن 10 سے شروع ہو کر 700 تک، لیکن روزے کی باری آئی تو روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ حساب کتاب تمہارے کیلکولیٹر نہیں کر سکتے، اس کا حساب کتاب جو ہے وہ قیامت کے دن میں اپنے بندے سے ملاقات کر کے خود کروں گا۔ یعنی جب قیامت کا دن ہوگا، بندہ روزے دار میرے سامنے آئے گا، حساب کتاب اتنا ہے، اجر اتنا ہے، ثواب اتنا ہے، اتنا میں نے نوازنا ہے، اتنی میں نے رحمت دینا ہے، اتنا میرا کرم اپنے اس بندے پر ہونا ہے کہ دنیا کے کیلکولیٹر اس کا حساب نہیں کر سکتے، اور میں نے یہ تمہیں بتانا بھی نہیں ہے، میرا یہ معاملہ میرے بندے کے ساتھ خاص ہے۔ تو لہذا قیامت کے دن اللہ اس روزے دار کو بے حساب اجر سے نوازے گا، بے حساب الی اضعاف کثیرہ۔ جو ایک حدیث میں پڑھتے ہو وہ اسی کے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اور فرمایا کیوں دوں گا؟ کیونکہ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ تو نے اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا، اس نے کہا اللہ میں نے روک لیا۔ اللہ نے فرمایا فجر سے لے کر مغرب تک نہیں کھانا، اس نے کہا اللہ نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے فجر سے لے کر مغرب تک نہیں پینا، اس نے کہا نہیں پیوں گا، اس نے بات کو مان لیا۔ اللہ نے فرمایا اب دیکھنا پھر تو جب میرے سامنے آئے گا تو میں بھی اپنی عنایات کی ایسی انتہا کروں گا، ایسی عنایات کروں گا کہ اس کو کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا، اس کو کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے خالق و مالک سے اس حالت میں ملائے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، اور وہ اسی طرح اپنے اجر کو اور اپنی رحمت کو ہمیں عطا فرما دے۔ آگے